आसाम को नाज़रीन सराबर खिताब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं। आम तरीन खबरें क्या हैं? ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ऐलान कर दिया गया है कि सब लोग गर्दनें झुका दो और गर्दनें काटी जाएंगी, लिटरली मारे जाओगे। ये वाकई तो बिल्कुल यानी सरेआम ये ऐलान कर दिया गया कि सब लोग मारे जाओगे। मरियम नवाज साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती बल्कि जहर उगला उन्होंने, होता है ना वो हम देखते थे वो जहर जो उगलता है और कई फुट दूर जाकर लगा, ऐसा ही कोई जहर बिल्कुल उन्होंने निकाला है। यानी इससे पहले भी बहुत सारे लोग एस्टेब्लिशमेंट की चूसनी से और एस्टेब्लिशमेंट का हाथ पकड़कर ये कांधे पर चढ़कर आए हैं इक्तदार में, लेकिन ये जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत की वजह से यहां पर बैठे हुए हैं और जो इनके अंदर तकब्बर रहूनत, बल्कि तकब्बर नहीं है, ये एक ज़हनी मसला है जो महसूस हो रहा है। ये शायद डूबता हुआ या वो जो आखिर में होता है ना दिया जो फड़फड़ा रहा होता है, ये वो वाली पोजीशन है। यानी ये गुस्सा भी नहीं था, ये कहर भी नहीं था, बल्कि ये अलग किस्म का जहर था। ये जहर था जो कि नजर आ रहा था, जो कि मरियम साहबा ने, यानी हालांकि मैं तो नहीं कर रहा था, केपीके के लोगों के हवाले से, पठानों के हवाले से जिस तरीके से उन्होंने टारगेट किया है, जिस तरीके से टारगेट किया है, टेरिबल है, खौफनाक है, वो आपके सामने रख देते हैं। एक मिनट के लिए खुद सोचें, पंजाब के अंदर जो वाकया हुआ है, ये एक तो हम ये मरियम साहबा या हुकूमत ये बयानियां बना रही है कि वाकया हुआ ही नहीं है और ये गलत रिपोर्टिंग हुई है सारी। चलें, इसके ऊपर बात हो सकती है। क्या ऐसे वाकयात रिपोर्ट नहीं होते? क्या ऐसे वाकयात मामूल का हिस्सा नहीं है? आप रिकॉर्ड लेकर देख लें, पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान कहीं पर भी आप चले जाएं, खवातीन महफूज नहीं है इस मुल्क के अंदर। यानी ये मामूल है, ये रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान भर में केसेस होते हैं। ये जो पंजाब कॉलेज वाला केस था, मामला था कॉलेज पंजाब का, बच्चे पंजाब के, गार्ड पंजाब का, सीसीटीवी वीडियो जो पंजाब हुकूमत ने चोरी किए, वो पंजाब कॉलेज के अंदर से पंजाब हुकूमत ने वीडियो चोरी की। जो सबसे पहले बयान दिया, जिसके बाद ये सारे मामले के अंदर जान आई, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि ये सारा वाकया हुआ है, वो वजीर भी पंजाब का, अब सारी यानी तमाम तर मशीनरी पंजाब की, जो पुलिस का इस्तेमाल हुआ पुलिस पंजाब की, जिन बच्चों के सर फाड़े गए वो तमाम तर पंजाब के। लेकिन मामला का खुरा, मामले का सिरा जाकर जोड़ा जा रहा है जनाब पेशावर से, खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत से, केपीके से, थानों के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ, पीटीआई के गढ़ के साथ, उस सियासी गढ़ के साथ जोड़ा जा रहा है जो कि पीटीआई का है। इस हवाले से बातचीत करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि मरियम साहबा बिल्कुल एक अलग तरह के फ्रेम में, मरियम साहबा हूं या नवाज शरीफ साहब भी इसी तरह से गुफ्तगू करते हैं। इससे पहले के पीके के लोगों ने और पाकिस्तानी अवाम को उन्होंने भेड़ बकरियां करार दे दिए थे, और मरियम साहबा भी अब इसी तरह की बातचीत कर रही हैं। सबसे पहले मैं चाह रहा हूं कि आप वीडियो देखें, ये आजमा बुखारी साहबा की, आजमा बुखारी साहबा दरबारी है मरियम साहबा की, और ये किस तरीके से ये दरबारी, जिनका जीरो वोट है, जिनकी जीरो क्रेडिबिलिटी है, जिनकी जीरो पर्सनैलिटीज है, यानी इट्स वेरी वेरी सैड कि जिस तरह से ये साफियों को यहां पर बिठाकर उनके मुंह के ऊपर धमकियां दे रही हैं, उनके मुंह के ऊपर धमकियां दे रही हैं। पहले मैं चाह रहा हूं कि बराए मेहरबानी आप ये वीडियो सुन लें, उसके बाद इस पर बातचीत करते हैं। अगर आज किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नुइसेंस क्रिएट की, किसी ने शोर और बदतमीजी की, तो मैं स्पेयर नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल साफ बताऊंगी। और किसी की नौकरी के साथ मैं कतई मेरे उसमें है ही नहीं, लेकिन मेरी शिकायत का मतलब जो है वो नौकरी खराब होना है। ये बाकायदा से साफियों को धमकियां लगा रही हैं कि किसी ने शोर नहीं करना, किसी ने कोई ऐसी वैसी बात नहीं करनी, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, नहीं तो नौकरी से फारिग करवा दूंगी, मैं नौकरी से फारिग करवा दूंगी। अंदाजा लगा लें कि जो सामने या फिर जो साफियों की जो साफ्ती तवाइफें हैं, जो बाकायदा घुंघरू बंद कर नाचती हैं, वो आज खामोश हैं। पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन आज बिल्कुल खामोश है, और बिल्कुल ऐसे करके ना टाई कोट पहनकर सूट, वी आर जर्नलिस्ट, वी आर जर्नलिस्ट, यानी इसके ऊपर जाकर इनकी गैरत नहीं जाती। मीडिया यहां पर जाकर नहीं बोलता, मीडिया यहां पर दरबारी बन जाए, जिस तरह ये आजमा बुखारी साहब दरबारी बनकर बाकायदा एक मालशिया का किरदार अदा, इसी तरह के दरबारी पाकिस्तान के साथी और पाकिस्तान का मीडिया भी बदकिस्मती से बन जाता है। ये वही साथी हैं जिनकी खैरत तब जागी थी जब गंडापुर ने इन्हें लिफाफी कहा था, और गंडापुर ने ठीक कहा था, बिल्कुल ठीक कहा था। आज इनकी खैरत यहां पर आकर नहीं जाग रही जब इन्हें सामने बिठाकर यह कहा रहा है तुम्हें नौकरी से फारिग करवा देंगे। यानी जैसे ही ये मुल्क किसी के बाप का है, जैसे नौकरी को किसी का बाप यहां पर बुलाकर किसी को देता है, ये जो साफी इनके सामने बैठे हुए हैं, मैं हल्फन ये कह सकता हूं उनकी 20-20, 25-25 साल, 10-10 साल की स्ट्रगल है, रगड़ा खा करके इनकी जूतियां घिस जाती हैं, तब जाकर ये बेचारे नौकरी लेते हैं। और फिर एक सामने कोई भी दरबारी खड़ा होकर नौकरी से फारिग करवा देंगे। साफी क्या शोर करेगा? उनका काम था सवाल करना, वो सवाल करेंगे, और सवाल भी आज जो उन्होंने पूछे हैं, यानी मैं हैरान होता हूं। यानी ये आफरीन है साफी भी, उनमें से बहुत सारे ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ असल में दहशतगर्द जमात है, इसे पाबंदी क्यों नहीं लगाते। और हमें यानी अगले सवाल का जो दूसरा हिस्सा था, जो कि महसूस भी हो रहा है कि ये दहशतगर्द जमात है, ये कि महसूस भी हो रहा है, नौकरी बचानी है जी गरीबों ने। और डिजिटल मीडिया के ऊपर इनकी पजीरा ही नहीं है जहां पर ये इंडिपेंडेंट होकर रिपोर्ट करें, क्योंकि इनका वो जो चेहरा है, नखुसत वाला चेहरा, और जो जाली खबरें और 2 नंबर किस्म का प्रोपेगेंडिस्ट बन जाते हैं, वहां पर ये फेल हो जाते हैं, ठुस हो जाते हैं। और पाकिस्तानी आवाम जाहिर है जो कहीं से लाइन ले रहे हो, डायरेक्शन ले रहे हो, माल पानी दाल पानी ले रहे हो, उन्हें तो पजीराई मिलती नहीं है। लिहाजा सोशल मीडिया के अंदर इनका स्टेक बिल्कुल खत्म होकर रह गया है। प्राइम टेलीविजन की नौकरी ये करते हैं, और वहां पर भी जाकर इस तरह के सवाल, और वहां पर कोई भी दरबारी खड़ा होकर
انہیں کسی بھی طرح کی دھمکی لگا سکتا ہے, تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے, تمہارے ساتھ وہ کر دیں گے, ٹھوک دیں گے, تمہیں غائب کروا دیں گے, تم یہ ہو جاؤ گے, تم وہ ہو جاؤ گے. It's terrible. یہ خوفناک رویہ ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب جس طریقے کا بیہیو کر رہا ہے, پنجاب کے اندر جس طریقے سے بچوں کو, نوجوانوں کو مارا گیا ہے. عمران ریاض خان صاحب بھی کچھ دیر پہلے انہوں نے ویلاگ کیا, وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ باقاعدہ سے بچیوں کو جنہوں نے ویڈیو پیغامات جاری کیے تھے انہیں ایف آئی اے کے دفتر میں بلایا گیا, اور دفتر میں بلا کر انہیں ہراساں کیا گیا, انہیں دھمکایا گیا, انہیں ڈرایا گیا, اور کہا گیا کہ اپنے بیان سے پیچھے ہٹ جائیں. اور ڈری ہوئی ہیں وہ بچیاں, معصوم بچیاں سہمی ہوئی ہیں, وہ خوف زدہ, وہ خود حیران ہو گئی ہے کہ جناب یہ کیا ہو گیا ہے. ہم تو باہر نکلے تھے احتجاج کے لیے, پروٹیسٹ کے لیے, کہ انکوائری بٹھائیں, بلکہ یہ باقاعدہ ان کے سامنے مطالبہ رکھے کہ ہائی کورٹ کے اس کے اندر جج بٹھا کر انکوائری کروائیں. یعنی ایک وے آؤٹ دیا گیا, لیکن پھر حکومت کے وزیر آتے ہیں اور جو اس بات کے اوپر ٹھپا لگا دیتے ہیں, مور لگا دیتے ہیں کہ واقعتاً اس کالج نے, یہاں کی انتظامیہ نے, یہ جو جناب سارے ڈھکوسلے تھے, انہوں نے سی سی ٹی وی ویڈیو چوری کر دی ہے. لہذا سی سی ٹی وی ویڈیو چوری کرنے کے بعد ایک ٹریگر ہوا معاشرے کے اندر, معاشرے نے ریسپانس دیا, ایک ریسپونڈ کیا, ریئیکٹ کیا کہ جناب یہ کسی بچی کے ساتھ جو فرسٹ ایئر کی بچی ہے, معصوم بچی ہے, ہم سب کی بچی ہے, بہنوں بیٹیوں کی طرح اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. لہذا کہ نہیں, لوگ باہر کیوں نکلے, بچے باہر کیوں نکلے, چونکہ اس کا تعلق پشاور کے ساتھ ہے, اس کا تعلق تحریک انصاف کے ساتھ ہے, اس کا تعلق فتنے کے ساتھ ہے. اور وہ فتنہ, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب تک تحریک انصاف ہے یا پرو تحریک انصاف بات کرنے والے لوگ ہیں, جب تک ان کا کلا کاما نہیں ہو جاتا تب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. تو ایک نیوکلیئر سٹیٹ کے بارے میں, ایک نیوکلیئر سٹیٹ, 25 کروڑ آبادی, ایک تگڑا اوورسیز ڈائسپورا, پڑھے لکھے لوگ, اس کی سب سے بڑے صوبے کی چیف منسٹر, سی ایم, اوپر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ جناب سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اور اس کے حوالے سے بولنے والوں کو ختم کر دیں, اس کے بعد یہ جا کر ملک آگے بڑھے گا. تو ملک آگے بڑھنے کے لیے کرائیٹیریا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بند کر دیں, آوازیں بند کر دیں, مکمل طور پر خاموش کروا دیں, اور دس از ہاؤ یہ ساری چیزیں چلیں گی. اب اس کے اندر ایک دو چیزیں اور بھی ہیں. جس طرح سے مریم صاحب نے پریس کانفرنس کیا اور جو دھمکیاں لگائی, ماحول بنایا ہے, عمران خان اکثر ان چیزوں کے اوپر بات چیت نہیں کرتے تھے, لیکن عمران خان نے کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ مریم نواز میرا 12واں کھلاڑی ہے, اور مریم نواز 12ویں کھلاڑی کے طور پر ہمیں آخر میں آ کر ریسکیو کرتی ہے. اب ہوا یہ آج کے, ابھی تک اس کے فلی حقائق رپورٹ نہیں ہوئی کہ عمران خان صاحب کو بنیادی طور پر وہ جو آکسفورڈ کی جو چانسلرشپ تھی, اس کے لیے عمران خان صاحب کا نام شامل نہیں کیا گیا, اس فہرست سے عمران خان صاحب کو باہر کر دیا گیا. تو یہ گمان کیا جا رہا تھا کہ سوشل میڈیا پر جو بات چیت ہوگی, اب اس پارٹی کو یا ان لوگوں کو وہ فیول مل جائے گا کہ جہاں پر آگے اب دیکھیں جی خان نائل ہو گیا, دیکھیں جی یہ ہو گیا, دیکھیں جی وہ ہو گیا. حالانکہ ان کے منہ سے آکسفورڈ نکلتے ہوئے بھی ان کے شکلوں سے نہیں لگتا کہ یہ اگر شاید یونیورسٹی کے پاس اختیارات ہو تو ان کے اوپر پابندی لگا دے کہ آپ نے آج کے بعد آکسفورڈ کا نام نہیں لیا. تو یہ اس کے اوپر بیانیاں بنائیں گے, اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کھیلیں گے, کم از کم شادیاں بجائیں گے. لیکن مریم صاحبہ نے پریس کانفرنس کر کے, اور مریم صاحبہ کی پریس کانفرنس سے پہلے ان کے درباریوں نے کھڑے ہو کر صحافیوں کو دھمکی دے کر تمام تر اس نیریٹو کو, بیانیے کو بالکل دبو کر رکھ دیا جو انہوں نے کھیلنا تھا, جس کے اوپر ایک بیانیہ یا کم از کم یہ ڈرامے کچھ نہ کچھ کریٹ کر سکتے تھے. اور خاص طور پر جو عظمہ بخاری صاحبہ نے کیا ہے, اس کے بعد تو یعنی سوچیں کہ جو کم از کم جن کے اندر تھوڑی بہت غیرت تھی یا جو تھوڑے چند پیسوں میں خوش ہو جاتے تھے صحافی, وہ تو اس کے اوپر بول رہے ہیں, لیکن لارجلی اس کے اوپر مکمل طور پر ایک خاموشی ہے, اور بالکل خاموشوں کی طرح یہ ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. اب دوسری خبر یہ ہے کہ جو کل ریحام خان صاحبہ نے ٹویٹ کیے ہیں, ریحام خان صاحبہ کے ٹویٹ کے بعد ایک رد عمل آیا ہے, اور یہ میسو رد عمل ہے جو کہ انٹرنیشنلی بین الاقوامی طور پر آیا ہے. اور بلکہ میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں برائے مہربانی, یہ جو عظمہ بخاری صاحبہ نے صحافیوں کو دھمکی دی ہے, یہ نیٹ ورک فار ہیومن رائٹس فار جرنلسٹ صحافیوں کے حوالے سے انہوں نے has expressed a concern over the statement made by the Punjab Information Minister in the press conference regarding journalists. People's representative needs to be tolerant and gentle. The statement of the Minister of the Provincial Government regarding the job of the journalist is cause for concern. یہ یعنی سیریس کنسرن ہے کہ آپ صحافیوں کو دھمکیاں دیں اور انہیں مجبور کر دیں. اب ساتھ ساتھ یہ بڑا میجر کنسرن یہ بھی پیدا ہو گیا ہے کہ آخر ایک نجی اسکول پنجاب گروپ آف کالج اور مریم صاحبہ ایک صوبے کی سی ایم آ کر انہیں ڈیفینڈ کر رہی ہیں. وہ کوئی حکومتی شخصیت نہیں ہے, حکومتی وزیر نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کوئی انکوائری نہیں ہوئی, ابھی تک اس سارے معاملے کا خلاصہ نہیں ہوا, اس کے اوپر کوئی رپورٹ ابھی تک سامنے نہیں آئی, کوئی عدالت کے اندر یہ معاملہ نہیں چلا. لیکن بہرحال بہت سارے اکاؤنٹس کو, بہت سارے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز کو مارک کر دیا گیا ہے, اور مریم صاحبہ نے اس کے اوپر اگر خود پریس کانفرنس کرنا بہتر سمجھا ہے. کچے کے ڈاکو نے پولیس والے مار دیے تھے, مریم صاحبہ سامنے نہیں آئی, لیکن آج یہاں پر مریم صاحبہ سامنے آئی ہیں اور انہوں نے جناب آ کر یہ ساری چیزیں ملبہ سارا پشاور کے اوپر ڈال دیا ہے, مسئلہ سارا تحریک انصاف کے اوپر ڈال دیا ہے, اور اس کے بعد جو انہوں نے اٹیک کیا ہے. اب آپ یہ صرف سٹیٹمنٹ سنیں, یہ کس طرح کی سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا, مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں, کے پی کے تمام غیر قانونی ایکٹیویٹی کا گڑھ ہے, پشاور گڑھ ہے. کے پی کے کی عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں, انہیں اچھی سڑکوں کا نہیں پتا,
انہیں سستی روٹی کا نہیں پتا, انہیں یہ نہیں پتا کہ گھر کے کھانے پینے کا خرچہ کیسے چلتا ہے. پنجاب کے چیف منسٹر کو ترس آیا, یعنی ان کا کہنا ہے کہ مجھے ترس آتا ہے کہ کے پی کے لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں. یعنی پنجاب میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی, جیسے پنجاب میں لوگ $1 ملین لے کر گھوم رہے ہیں, جیسے پنجاب کے اندر, یعنی چھوڑے اسلام آباد کے اندر غذائی قلت ہو گئی, آج روٹی, اب کوئی چیز کسی باہر ہوٹل میں جا کر روٹی کھا کے دکھائیں. کے پی کے لوگوں کے جن کے بارے میں بات چیت کر رہی ہیں, یہ سب سے زیادہ دنیا میں اور پاکستان کے اندر ایک غیرت مند سوسائٹی ہے. یہ موسٹ پڑھے لکھے لوگ ہیں, انتہائی قابل لوگ ہیں, انتہائی دلیر, سب سے زیادہ شعور رکھنے والی یہ سوسائٹی یہ ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ عمران خان کے علاوہ کے پی کے اندر خیبر پختونخوا کے لوگوں نے اپنی تاریخ میں کسی کو دوسری ٹرم نہیں دی, یعنی دوسری دفعہ اقتدار دیتے ہی نہیں ہیں, یہ اٹھا کر باہر پھینک دیتے تھے. حالانکہ پنجاب کے اندر پنجاب کی سوسائٹی کو, لوگوں کو اتنا زیادہ مجبور کیا گیا ہے, میں ان کے شعور کے اوپر یقین نہیں کر رہا, لیکن انہیں اتنا مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ مجبور ہو گئے ہیں کہ تقریباً 35-40 سالوں سے ایک ہی شریف خاندان کو, ایک ہی خاندان کو وہ سلوٹ مارے جا رہے ہیں. اور یہی معاملہ سندھ کے اندر ہے. یعنی ان لوگوں کے شعور کے اوپر اس طرح سے قبضہ اور کنٹرول, اور انہیں اتنا مجبور کر دیا گیا ہے ان کی نوکریوں کو لے کر, ان کے روزگار کو لے کر, کہ وہ لوگ مجبور ہیں انہی خاندانوں کو سلوٹ مارنے کے لیے, اور انہی خاندانوں کے سامنے خود کو سرنڈر, اپنی اولادوں اور نسلوں کو سرنڈر کرنے کے لیے. ریحام خان صاحبہ نے جو معذرت کے ساتھ جمائمہ خان صاحبہ نے, ریحام خان صاحبہ تو خیر کدھر, جمائمہ خان صاحبہ نے جو کتاب لکھی ہے, جو ٹویٹ کیا ہے, اس کے ایک تو تقریباً 80-90 لاکھ لوگ اسے دیکھ چکے ہیں. انٹرنیشنلی تمام تر بین الاقوامی اخباریں, بین الاقوامی جریدے, تمام تر جناب سینیٹرز, تمام تر انسانی حقوق کی تنظیمیں اس کے اوپر ریئیکٹ کر رہی ہیں. انٹرنیشنلی عمران خان کے حوالے سے ایک رولا پڑا ہوا ہے کہ عمران خان کی ہیلتھ کے اوپر, سیفٹی کے اوپر شدید ترین کنسرن ہے. یہ بین الاقوامی اہم ترین ڈیولپمنٹ ریحام خان کے اس ٹویٹ کے بعد بن گئی ہے. خیال رکھیے گا, آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.